رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں آپ کی خدمت اقدس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں تاکہ ہم اپنی اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں اور اپنے اصل گھر جنت میں لوٹ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے اور اپنے نفس اور شیطان کو اپنی روح اور ایمان کے تابع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑا ہے. سورۃ شمس میں آتا ہے کہ میں نے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کو الہام کیا. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے. اس لیے میں نے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جاننے کے لیے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا. اس سے پہلے جو اسباق میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر چکی ہوں وہ قریش مکہ کی سازشوں کے بارے میں تھی. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اب ہم آج کے سبق کی طرف آئیں گے. مطعم بن عدی کا ابو طالب کو مشورہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر بیان سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے. سنت نبوی سمجھتے ہوئے میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ پہلے پڑھوں گی اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ابو طالب نے وفد قریش کو کھرا کھرا جواب دیا اور ان کی خوشنما پیشکش ٹھکرا دی تو بنو نوفل کا سردار مطعم بن عدی کہنے لگا، اے ابو طالب، اللہ کی قسم تمہاری قوم نے تو تم سے کمال انصاف کیا ہے اور حد المقدور کوشش کی ہے کہ تمہیں اس الجھن سے نکالا جائے جو خود تمہیں بھی ناپسند ہے، مگر تم نے یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم مفاہمت نہیں چاہتے. ابو طالب نے مطعم سے کہا، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینے اور میرے خلاف قوم کی مدد کرنے کا عزم کر لیا ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جاؤ اب جو کرنا چاہتے ہو کر دیکھو. ان حالات میں یہ معاملہ مزید پیچیدہ بلکہ سنگین ترین ہو گیا. لڑائی جھگڑوں کے شعلے بھڑک اٹھے، دشمنی کی لہروں میں تیزی آ گئی اور ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی. ابو طالب نے اپنے حلیفوں سے شکوہ کرتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. جاؤ عمرو، ولید اور مطعم کو بتا دو کہ کاش تمہارے نسب اور قرابت کے بدلے میں جوان اونٹ میرے نصیب میں ہوتا، ایسا اونٹ جو کمزور اور ٹھگ نہ ہو اور اس کی بلبلاہٹ کا شور برپا ہوتا ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے پیشاب کے قطرے اس کی پیٹلیوں پر پڑتے ہوں.
جو پانی کے کھاٹ پر بھی بہت پیچھے رہتا ہو۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا چھوٹا سا جانور ہے۔ میں اپنے ماں باپ جائے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ جب ان دونوں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے بجائے دوسروں کا ہے۔ کیوں نہیں، بلکہ یہ معاملہ ان دونوں کا بھی تھا، لیکن وہ اپنی سطح سے یوں لڑک گئے جیسے ذی علق پہاڑ کی چوٹی سے پتھر لڑک جاتا ہے۔ دراصل ان اشعار میں ابو طالب نے اپنے حلیفوں سے گیلہ کیا ہے کہ تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تم الٹے میرے ہی خلاف ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی میری مخالفت پر اکسا رہے ہو۔ یہ اقدام انصاف اور تمہارے وقار کے منافی ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے سرداروں کے جتنے بھی وفود ابو طالب کے پاس گئے وہ سب اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہی لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعوتی جد و جہد میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ دل و دماغ کی گہرائیوں کے ساتھ تن من دھن سے بدستور ادا کرتے رہے۔ جو اسلام اور اس کی حقانیت کا نور پھیلتا جا رہا تھا، مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد بت پرستوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مذاکرات کیے جائیں اور انہیں پرکشش ترغیبات دے کر اشاعت اسلام سے روکا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ رؤسائے قریش میں ممتاز رئیس تھا۔ ایک دن حرم میں مکی میں محفل جمی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی موجود تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک گوشے میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مشغول تھے۔ عتبہ کہنے لگا، اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ جاؤں، ان سے بات کروں، انہیں چند تجاویز پیش کروں، شاید وہ کوئی تجویز قبول کر لیں اور ہم اسے پورا کر دیں، یوں وہ اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش ایک دن جمع ہوئے اور کہنے لگے، غور کرو، ایسا کون شخص ہے جو سب سے زیادہ جادو، کہانت، شعر و شاعری جانتا ہو، تاکہ وہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے جس نے ہماری وحادت پارا پارا کر دی ہے، ہمارے معاملات خراب کر دیے ہیں اور ہمارے دین کو عیب دار بنا دیا ہے۔ کسی ماہر شخص ہی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، یہ کام عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کا اختیار دے دیا۔ عتبہ اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ عتبہ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پھر پوچھا، آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھے؟ اس سوال پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور خاموش رہے۔ عتبہ بولا، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی آپ عیب جوئی کرتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو اپنی بات اچھی طرح اجاگر کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عتبہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ صاحب شرف و منزلت ہیں، بہترین نسب والے ہیں۔ آپ اتنا بڑا معاملہ لائے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے بزرگوں کے دین سے ہی انکار کر دیا ہے۔ آپ کی قوم میں سے کوئی بھی اس طرح کی چیز لے کر نہیں آیا۔ اے بھتیجے، اب میں کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور فرمائیں، شاید آپ ان میں سے کوئی تجویز قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ عتبہ کہنے لگا،
اے میرے بھتیجے، جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جاہ و منزلت ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، جہاں تک کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی فیصل نہ ہوگا۔ اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے جن کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس یہ چیز لے کر آتا ہے اور آپ اسے دور کرنے سے قاصر ہیں تو ہم خود اپنے خرچ پر آپ کے علاج معالجہ کا اہتمام کریں گے تاکہ آپ اس سے نجات پا جائیں، کیونکہ بعض دفعہ جن آدمی پر غلبہ پا لیتا ہے پھر اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پیشکش کی کہ اگر آپ شادی کرنے کے خواہشمند ہیں تو ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کرانے کو تیار ہیں۔ قریش کی جس خوبرو دوشیزہ کو آپ اپنانا چاہیں گے ہم بخوشی اس سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ دولت، حکومت اور عورت، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہر دور کے انسان دیوانہ وار بھاگتے ہیں، مگر چشم تاریخ نے یہ منظر جزیرہ نما عرب ہی میں دیکھا کہ مشرکین مکہ ان تینوں چیزوں کی پیشکش لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر پہنچے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو پوری شان بے نیازی سے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ مشرکین یہ ساری پیشکش کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الولید عتبہ سے دریافت فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم اپنی پوری بات کر چکے؟ ابو الولید نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاسمع منی، اب تم مجھ سے سنو۔ عتبہ کہنے لگا، فرمائیے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فصلت حامیم السجدہ کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا فی أکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن رحمان
اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، لہٰذا اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی ہی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا۔ یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ پھر اس نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جانے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی۔ ان آیات کا سننا تھا کہ عتبہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ رحم کی التجا کرنے لگا اور کہنے لگا بس کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پوچھا یا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے اپنے بازو پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک دیے اور دم بخود ہو کر سنتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات سجدے تک تلاوت فرمائی، پھر خود سجدہ کیا۔ بعد ازاں عتبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت فانت وذاک۔ اے ابو الولید تمہیں جو سننا تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور یہ قرآن جانے۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام الہی سن کر پلٹا تو قریش اسے واپس آتے دیکھ کر چونک اٹھے۔ وہ آپس میں قیاس آرائی کرنے لگے۔ بعض کہنے لگے اللہ کی قسم عتبہ جو آ رہا ہے یہ وہ عتبہ نہیں جو گیا تھا، اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے۔ عتبہ ان کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لوگ پوچھنے لگے اے ابو الولید کیا خبر ہے؟ عتبہ بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا۔ واللہ نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عتبہ کہنے لگا کعبہ کے رب کی قسم میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی، بس اتنی ہی بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ قریشیوں نے کہا تو برباد ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے عربی میں ہم کلام ہوئے ہیں، پھر بھی تجھے پتہ نہیں چلا انہوں نے کیا کہا؟ عتبہ نے کہا واللہ میں کچھ نہیں سمجھ سکا سوائے آسمانی کڑک کے ذکر کے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ نے ناصحانہ انداز میں کہا اے قریش میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس کی راہ سے ہٹ کر کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اللہ کی قسم جو کلام میں نے سنا ہے یقیناً اس کا بہت عظیم نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دیگر قبائل ان سے جنگ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مطلب خود بخود کوئی تکلیف اٹھائے بغیر ہی پورا ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے سارے عرب پر غلبہ پا لیا اور ان پر اپنی حکومت قائم کر لی تو وہ سراسر تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت انہیں نصیب ہوگی وہ لا محالہ تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تم ان کی وجہ سے سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ٹھہرو گے۔ یہ بات سن کر کفار طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، اے ابو الولید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چرب زبانی سے جادو کر کے تمہیں اپنا فریفتہ بنا لیا ہے۔ عتبہ بولا، میں نے تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے مشورہ دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد